بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، 22 اپریل 2025 میں آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین، پچھلے کافی ولاگ ایسے گزرے ہیں جس میں نے کوئی میرے خیال میں ادبی گفتگو نہیں کی، کوئی شاعری آپ کے ساتھ، کوئی پوئٹری شیئر نہیں کی۔ تو آج اس ولاگ کے اختتام پر انشاءاللہ منیر نیازی کی ایک بڑی خوبصورت غزل جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اور آج کا جو ولاگ ہے اس پر جو میں سوچ رہا تھا، میرا ٹاپک ہے انسانی شخصیت پر اثر انداز ہونے والے کچھ ایسی کیفیات ہیں جو اگرچہ جو ہوتی ہیں وہ انسان کے اپنے بس میں تو نہیں ہوتی، لیکن ان کے انسان کی شخصیت پر بڑے گہرے اثرات ہوتے ہیں۔ ناظرین، میں ایک لمبا عرصہ تدریس کے شعبے سے وابستہ رہا ہوں اور بچوں کے ساتھ میرا واسطہ رہا ہے، اور مختلف گھروں سے بچے ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ تو میرے تجربے میں یہ بات جو ہے وہ آئی ہے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ بچے جو ہوتے تھے ان میں بڑے پر اعتماد بچے میں نے دیکھے، جو بڑے بلنٹ اور بڑے بے خوف ہو کر بات کرنے والے بچے میری زندگی میں آئے۔ کچھ بچے میں نے دیکھے کہ جو بڑے شیخی خورے بڑبولے ہوتے تھے اور جھوٹ بولنا جو ہے ان کی فطرت کا حصہ ہوتا تھا۔ اور اسی طرح کچھ بچے ایسے بھی میری زندگی میں میرے اسٹوڈنٹ رہے جو بلا وجہ سہمے مجھے نظر آتے تھے، خوف زدہ نظر آتے تھے۔ تو ناظرین، یہ چونکہ میں بحیثیت استاد، ہم نے بچوں کی نفسیات کا جو ہے وہ مطالعہ بھی کیا ہے، ہم نے بیچلر آف ایجوکیشن اور اسی طرح ماسٹر آف ایجوکیشن کیا بی ایڈ اور ایم ایڈ میں، تو وہ بچوں کی نفسیات پر ہم پڑھتے تھے۔ کچھ چیزیں جو اثر انداز ہوتی ہیں ان میں 4 کیفیات ایسی ہیں جو انسان کی زندگی پر پوری زندگی ان کے اثرات رہتے ہیں اور بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ ناظرین اکرام، ان میں ایک ہے غصہ، ایک ہے غم، ایک خوشی اور ایک خوف۔ یہ 4 کیفیات، خوشی، غم، غصہ اور خوف، یہ انسان کی شخصیت کو جو ہے اس پر بڑے ان کے اپنے دیرپا اثرات ہوتے ہیں۔ اور ان میں سب سے زیادہ جو خوفناک انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں وہ ہیں خوف کے۔ ناظرین کرام، آج میں اس ایک اسپیکٹ پہ بات کروں گا کہ خوف انسانی زندگی کو کس طرح متاثر کرتا ہے۔ ناظرین، انسان کے اندر ایک اعتماد نام کی ایک چیز ہوتی ہے جو اسے زندگی بھر جس کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو کامیابی کی اصل چابی ہوتی ہے، کلید ہوتی ہے، وہ اعتماد ہوتا ہے انسان کی شخصیت کا۔ خوف جو ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا شکار انسان کا اعتماد بنتا ہے، اس کا پہلا نشانہ انسان کا اعتماد بنتا ہے۔ اور جو شخص اعتماد کی دولت سے محروم ہو جاتا ہے، ناظرین کرام، وہ زندگی کی دوڑ میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ چاہے اسے کھیل کے میدان میں کسی کا مقابلہ کرنا ہو، چاہے اس کی زندگی میں کچھ ایسے دشمنوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑ جائے، چاہے زندگی کی دیگر مناظر کی طرح وہ کامیابی سے قدم بڑھانا چاہتا ہو، تو اگر اس کے اندر اعتماد کی کمی ہوگی تو وہ ان میں سے کسی بھی میدان میں کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ ناظرین کرام، یہ خوف جو ہوتا ہے اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ دراصل یہ ہوتا ہے کہ یہ انسان بچپن میں اس کے گھر کا جو ماحول ہوتا ہے اسی کے اثرات ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے ان مختلف قسم کی کیفیات سے گزرتے ہوئے مختلف قسم کا وہ بیہیو کرتا ہے۔ اگر اس کے گھر کے حالات اس طرح کے ہیں کہ وہاں اعتماد کی گفتگو ہوتی ہے، یا جب بھی بات ہوتی ہے کامیابی کا ذکر ہوتا ہے یا دلیری کا ذکر ہوتا ہے، تو بچے کے اندر یہ چیزیں ان بلٹ خود بخود پیدا ہو جاتی ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہم نے گاؤں میں، دیہاتوں میں یہ تجربہ کیا ہے کہ بلا وجہ جنوں اور دیوں اور پریوں کی ایک ایسی چیزوں کی غیر مرئی چیزیں جو نظر نہیں آتی، ان کے قصے کہانیاں مشہور ہو جاتے ہیں، اور وہ بچوں کو جب سنائے جاتے ہیں تو بچوں پر ان کے بڑے منفی اثرات پڑتے ہیں، اور بچوں کے ساتھ وہ چیزیں جڑ جاتی ہیں، اور وہ جنات سے اس طرح کا ایک خوف وہ پال لیتے ہیں کہ وہ جنات جی کبھی بھی ہم پہ حملہ کر کے ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اکثر اوقات دیہاتوں میں اس طرح کی آپ نے روایات سن رکھی ہوں گی کہ کچھ غیر آباد حویلیاں ہوتی ہیں جہاں سے لوگ جو ہے وہ کہیں اور شفٹ ہو جاتے ہیں، یا وہاں وہ ان حویلیوں یا ان گھروں کے مکین کسی دوسرے گھروں میں جا کے آباد ہو جاتے ہیں اور وہ ویران ہو جاتی ہیں۔ تو ان کے بارے میں اکثر یہ جو باتیں یا کہانیاں اس طرح کی سننے کو ملتی ہیں کہ یہاں جنات رہتے ہیں، یہاں بھوت رہتے ہیں۔ اسی طرح دیہاتوں میں اور بھی کئی اس طرح کی کہانیاں ہوتی ہیں کہ جی فلاں جنگل میں وہ فلاں جو کنواں ہے یا چشمہ ہے اس پر جنات کا بسیرا ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی چیزیں انسان کی شخصیت کو خراب کرتی ہیں، اور اسی سے جڑا ہوا میں آپ سے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو واقعہ ہے اس نے اس ایک شخص کی شخصیت کو کس طرح نقصان پہنچایا، اور پھر اسے کتنی بڑی ایک آزمائش کا ایک شکار بھی ہونا پڑا۔ ناظرین،
واللہ عالم بالصواب، اس ساری یہ جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں یہ سینہ بسینہ مجھ تک بھی پہنچا ہے، اور ایک جنریشن پہلے کا تقریباً یہ واقعہ ہے۔ وہ بزرگ ان میں سے کچھ ایک دو میرے دیکھے ہوئے تھے جو اس وقت بزرگ تھے، ہم چھوٹے تھے تو وہ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن کچھ ان میں سے وہ بزرگوں کی بات بھی ہے جو میں نے دیکھے بھی نہیں ہیں، وہ پہلے ہی ہمارے اس دنیا میں آنے سے فوت ہو چکے تھے۔ واقعہ کچھ یوں ہے ناظرین کرام کہ میرا جو گاؤں ہے اس گاؤں سے تقریباً 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر جنگل کے اندر ایک کنواں ہے، اور اس کے دوسری طرف ایک ہمارا دوسرا جو ہے قریب کا گاؤں ہے وہ ہوتا ہے، اور اس دونوں ہمارے گاؤں اور اس دوسرا جو گاؤں ہے وہاں لوگ جو ہے دن کو اس کنویں سے پانی وغیرہ نکالتے تھے، پیتے بھی تھے اور اپنے جانوروں کو بھی پلاتے تھے۔ اس کنویں کے بارے میں یہ کہانی مشہور تھی کہ یہاں جنات کا بسیرا ہے، اور دن چونکہ وہ کنواں تھا بھی ویرانے میں تھا جہاں قریب ترین کوئی آبادی نہیں تھی، 1.5-2 کلومیٹر ایک طرف اور 1.5-2 کلومیٹر دوسری طرف گاؤں تھے، تو رات کے وقت وہاں یہ مشہور تھا کہ وہاں جنات رہتے ہیں، تو رات کو تو وہاں اس راستے سے کوئی گزرتا بھی نہیں تھا۔ واقعہ جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ہمارے گاؤں کے کچھ بزرگ تھے، وہ محفل کرتے تھے، رات کو بیٹھتے تھے، گپ شپ لگاتے تھے، اور انہی میں ایک بزرگ ایسے بھی تھے جو بعض اوقات اس طرح کے واقعات پر اپنی کچھ کہانیاں بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرا جنات کے ساتھ اس طرح واسطہ پڑا، پھر انہوں نے مجھے اس طرح چیلنج کیا، میں نے اس کو یہ جواب دیا، یعنی کچھ ایسے واقعات جن کی حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، لیکن ان واقعات میں وہ اپنی بہادری یا دلیری کا کوئی واقعہ بیان کر دیتے تھے۔ تو اسی طرح رات کو ایک محفل میں جب وہ وہاں ذکر چھڑا ہوا تھا اور وہ کچھ دوست بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بزرگ انہوں نے جب کوئی اس طرح کی کہانی شروع کی تو وہاں کچھ من چلے تھے ایک دو، انہوں نے کہا جی جتنے بھی یہ کہانیاں آپ سناتے ہیں ہم سن سن کے تھک گئے ہیں، کبھی آپ نے اس کا ثبوت بھی دیا ہے، آج ہم آپ سے اس کا ثبوت چاہتے ہیں۔ تو جب یہ کہا گیا کہ کیسے میں ثبوت دوں، تو انہوں نے کہا کہ وہ جو فلاں ویران کنواں ہے وہ ایک کالی والا وہ جگہ کا نام مشہور تھا، اب بھی آئی ڈونٹ نو کہ جو ہندوؤں کی ایک وہ کالی ماتا ہے شاید اس حوالے سے پری پارٹیشن اس کا نام پڑا، اس جگہ کو کہتے ہیں کالی آلا کھو یا کالی علی کھوئی۔ تو انہوں نے اس چیلنج یہ دیا کہ آپ اس وقت وہاں جائیں اور وہاں یہ نشانی وہاں رکھ کے تو واپس آ جائیں، اور اگر آپ زندہ سلامت واپس آ گئے تو ہم آپ کے تمام دعووں پر یقین کر لیں گے، اور پھر ایک شرط بھی لگائی گئی کہ واپسی پر جب آپ آئیں گے تو پھر دوسرے دن آپ کے اعزاز میں بکرے کے گوشت کی دعوت کی جائے گی۔ میرے خیال میں اس طرح کی کوئی دعوت رکھی گئی۔ تو چونکہ وہ بزرگ بعض اوقات ناظرین کرام انسان اپنی باتوں کا اسیر ہو جاتا ہے، اس نے کچھ ایسے دعوے کر رکھے ہوتے ہیں جب اس کو پروو کرنا پڑے تو اگرچہ وہ مشکل ہوتا ہے لیکن اس کو اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے بھی وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ تو ناظرین کرام جب یہ شرط بند گئی تو ان بزرگوں کو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں، میں بزرگ جو لفظ بول رہا ہوں چونکہ مجھ سے وہ ایک جنریشن پہلے کے لوگ تھے لیکن ایٹ دیٹ ٹائم وہ اتنے بوڑھے نہیں تھے، وہ جوان ہوں گے، تو وہ شخص جو ہے اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں جاتا ہوں۔ تو جب وہ وہاں سے جانے لگے تو ایک آدمی نے وہاں، چونکہ ہم گاؤں میں ہوتے ہیں تو ہماری بکریاں بھیڑیں اور اس طرح کے جو مویشی ہوتے ہیں ہم چھوٹے چھوٹے زمین میں لکڑی کے قلعے بنا کے ٹھوکے ہوئے ہوتے ہیں یا گاڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اپنے جانور باندھ دیتے ہیں۔ تو وہاں ایک قلعہ نظر آیا، ایک قریب ہی تھا کہیں، تو ایک شخص نے وہاں سے اس کو اکھاڑ کے ان کے ہاتھ میں دیا کہ یہ جا کے اس کنویں کے پاس اس کو آپ ٹھوک کے آ جائیں، پھر ہم اسی وقت کے صبح سویرے جا کے دیکھیں گے، اگر یہ قلعہ وہاں ٹھوکا ہوا تو ہم مان جائیں گے کہ آپ وہاں آئے تھے، اور آپ کے پچھلی ساری باتیں ان پہ بھی ہم یقین کر لیں گے اور پھر آپ کی دعوت بھی کریں گے۔ ناظرین کرام وہ شخص وہاں سے چل پڑا، جب وہ وہاں سے چل پڑا تو چلتے چلتے آپ خود سوچ لیں 1.5 کلومیٹر دور اس بندے نے جانا تھا۔ تو باتیں تو بندہ کر دیتا ہے لیکن یہ بعض اوقات اس طرح کے خوف جب دامنگیر ہوتا ہے کہ واقعی وہاں جنات رہتے ہیں، میں جاؤں گا تو میرے ساتھ کچھ حادثہ نہ ہو جائے، تو وہ جو ہے وہ چلے گئے۔ وہ 1.5 کلومیٹر سفر کرتے کرتے ساتھ سوچتے کہ اللہ خیر کرے، پتہ نہیں میں واپس آ سکوں گا یا نہیں، اسی طرح کی سوچ میں جاتے جاتے جب وہ اس کنویں پر وہ بندہ جو ہے اوکھا سوکھا ناظرین کرام پہنچ گیا، اور جلدی جلدی وہاں ایک پتھر ان کو نظر آیا، رات اندھیری تھی، تاریکی تھی، نظر تو کچھ بھی نہیں آ رہا تھا لیکن وہ پتھر کا یا وہ اینٹ کا ٹکڑا ان کے ہاتھ میں آیا، تو جلدی جلدی انہوں نے وہ قلعہ جو ہے وہ وہاں ٹھوکا اور اٹھ کے جلدی سے چلنے کی کوشش کی کہ چلو جی میں پہنچ گیا، واپس جاؤں۔ ناظرین کرام جب وہ اٹھ کے جو واپس جب آیا تو پیچھے سے کسی نے ان کا وہ پلہ جو ہے وہ چادر جو ہے کھینچ لی، وہ جو اوپر انہوں نے کر رکھی تھی سردی کے حوالے سے، تو جب کھینچا وہ چادر کو پیچھے سے جو ہے جو کھنچ لگی تو انہیں محسوس ایسے ہوا کہ واقعی یہ تو جنات نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ ناظرین کرام وہ واما تو ان کا تھا ہی، تو وہ جو ہے وہ ناظرین کرام بندہ بہیں گرا اور بے ہوش ہو گیا۔
وہ جو دوست پیچھے بیٹھے ہوئے تھے بیٹھے 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 انتظار کرتے رہے، گھنٹہ گزرا، 1.5 گھنٹہ گزرا، تو انہیں واقعی فکر ہوئی کہ یار واقعی کچھ ہو نہ گیا ہو، تو وہ وہاں سے اکٹھے چل پڑے۔ ان کے پاس کوئی ایک آدھ ٹارچ بھی تھی، کوئی ایک لالٹین تھی۔ تو جب وہ کنویں کے قریب ناظرین کرام پہنچے تو ٹارچ کی روشنی میں ایک بندے نے کہا کہ یہ تو مرا ہوا ہے یار، پڑا ہوا ہے۔ وہ بھی ڈر گئے، خوفزدہ ہو گئے، لیکن پھر آپ حوصلہ کر کے وہ قریب گئے تو دیکھا تو ایک نے کہا کہ یار یہ پانی اس کے منہ پہ ڈالو۔ تو وہاں کنویں کے پاس ہی ایک چھوٹا سا ڈلہ تھا پانی کا، وہاں سے گڑا تھا، اس ایک بندے نے اپنا کپڑا وہاں سے نچوڑ کے ان کے منہ کے اوپر، اس بزرگ کے منہ کے اوپر جب پانی ڈالا گیا تو انہوں نے آنکھیں کھولی تو وہ ٹھیک تھے، زندہ تھے۔ تو اس کو کھڑا کر کے وہ وہاں سے نکل آئے۔ ناظرین کرام نکلنے سے پہلے جو دیکھا انہوں نے تو واقعہ یہ تھا کہ اس بندے نے جو جلدی جلدی وہ لکڑی کا قلعہ گاڑا تھا، تو وہ جو تھا وہ لکڑی کا قلعہ اس نے چادر کے اوپر جو ہے ٹھوک دیا تھا۔ اس کے نیچے چادر آ گئی تھی، وہ کھیس آ گیا تھا، اس کے اوپر وہ جو ہے لکڑی کا قلعہ ٹھوک دیا اس نے۔ جب وہ اٹھ کے جلدی سے چلا تو پیچھے سے اسے ایسے لگا کہ پیچھے سے مجھے کسی نے پکڑ لیا ہے۔ چونکہ ان کے ساتھ وہ خوف تو آلریڈی دامنگیر تھا، ان کے ذہن پہ سوار تھا، تو انہیں واقعی لگا کہ یہ جو ہے واقعی مجھے جنات نے پکڑ لیا، اور وہ بندہ خوفزدہ ہو گیا۔ ناظرین کرام بعض اوقات اس طرح کے جھوٹے دعوے یا اس طرح کے وہمیں جو ہوتے ہیں، خوف جو ہوتے ہیں، انسان کو وہ موت کے دامن تک لے جاتے ہیں، موت کے دہلیز تک لے جاتے ہیں، اور انسان جو ہے خوش قسمت ہی ہوتا ہے جو زندہ پلٹ آتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بعض اوقات بے حقیقت قسم کے خوف جو ہے وہ ہماری شخصیت کو مسخ کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے گھروں میں بچوں کو بھی ایسا ماحول دینا چاہیے جس میں بلا وجہ کا کوئی خوف جو ہے وہ بچوں کے ساتھ نہ جوڑ دے اور انہیں جھوٹے سچے اس طرح کے قصے نہ سنائیں۔ آج ناظرین کرام ویلاگ میرا تھوڑا سا لمبا ہو گیا ہے، آپ سے حسب وعدہ منیر نیازی کی ایک خوبصورت غزل طارق عزیز کے زبانی میں نے ایک ویڈیو میں 2 اشعار سنے، تو وہ غزل جو ہے وہ میں نے نکالی۔ اشعار تو میں نے سنے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی میں نے نوٹ کر لیے، آپ سے شیئر کرتا ہوں اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ ناظرین منیر نیازی کی یہ خوبصورت جو غزل ہے، اس میں منیر نیازی کہتے ہیں غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں۔ خوبصورت شعر۔ غم کی بارش نے بھی تیرے نقش کو دھویا نہیں، تو نے مجھ کو کھو دیا میں نے تجھے کھویا نہیں۔ تو نے مجھ کو کھو دیا میں نے تجھے کھویا نہیں، نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا۔ ناظرین کرام خوبصورت شعر۔ نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا، یوں لگا جیسے وہ شب کو دیر تک سویا نہیں۔ کیا خوبصورت شعر ہے۔ نیند کا ہلکا گلابی سا خمار آنکھوں میں تھا، یوں لگا جیسے وہ شب کو دیر تک سویا نہیں۔ ہر طرف دیوار و در اور ان میں آنکھوں کا ہجوم، ہر طرف دیوار و در اور ان میں آنکھوں کا ہجوم، کہہ سکے جو دل کی حالت وہ لبے گویا نہیں۔ جرم آدم نے کیا اور نسل آدم کو سزا۔ ناظرین کرام مجھے ایک اور اسی حوالے سے شعر یاد آ گیا کسی کا کہ پھر آج دانہ گندم کے سلسلے میں فراز، کسی خدا نے میری خلد بیچ ڈالی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کی اس واقعے کی حوالے سے جس کا شعر میں نے ذکر کیا ہے، اس میں منیر نیازی کہتے ہیں جرم آدم نے کیا اور نسل آدم کو سزا، کاٹتا ہوں زندگی بھر میں نے جو بویا نہیں۔ کاٹتا ہوں زندگی بھر میں نے جو بویا نہیں۔ اور آخری شعر ہے اس غزل کا، جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، جانتا ہوں ایک ایسے شخص کو میں بھی منیر، غم سے پتھر ہو گیا لیکن کبھی رویا نہیں۔ ناظرین کرام ویلاگ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، آپ سے معذرت، اور چلتے چلتے میرے ساتھ پاکستان کے لیے خوبصورت نعرہ، پاکستان زندہ باد۔